السلام علیکم ناظرین، مروک کھیترم کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ اسرائیل غزہ سرحد پر ایک دھماکے میں کم از کم 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ روس نے اپنے صدر ولادیمیر پوتن کی کم جونگ سے ملاقات پر تنقید کی۔ امریکہ نے روس کی جانب سے سفارتکاروں کی بے دخلی کے معاملے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے پر غیر قانونی بندوق کی خریداری پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے سمندری طوفان سے براہ راست متاثر ہونے والے تمام خبریں غلط ہیں۔ یہ تو تھی سرخیاں۔ تفصیلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو کے اسپانسر جوہری گولڈ اینڈ ڈائمنڈز کی جانب۔ سونے کے بنے زیورات کی چمک آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں، اس لیے آپ اپنی پسند کے زیورات خریدتے وقت گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ اب آپ کا قیمتی وقت کہیں اور ضائع کرے بنا چلے آئیے جوہری گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جہاں ہونے جا رہا ہے گرینڈ 3 ڈیز بینگلز میلہ 15, 16 and 17 سپٹمبر کو۔ ہر سونے کی خریداری پر آپ پا سکتے ہیں فلیٹ 50% آف آن ویسٹیج، وہ بھی نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ گرینڈ 3 ڈیز بینگلز میلہ 15, 16 and 17 سپٹمبر کو بگیسٹ آفر 50% آف آن ویسٹیج 916 ہال مارک جیولری پر پیورٹی کے ساتھ ساتھ اب پیسوں کی بھی بچت ہوگی، جہاں آپ کے لیے برائڈل نظامی کلیکشنز، الماس کڑا، کویتی، سعودی، دبئی، ملیشین، ٹرکش، سنگاپوری، اٹالین ہما اقسام کے ڈیزائن کی کلیکشن موجود ہے۔ جوہری گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، 7 ٹوم روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بڑھتے ہیں تفصیلی خبر کی جانب۔ اسرائیلی غزہ سرحد پر ایک دھماکے میں کم از کم 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بدھ کو فلسطینیوں کے ایک بڑے مظاہرے کے دوران دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 25 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع اور عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ دھماکے سے قبل سرحد پر متعدد فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی۔ اس دوران اسرائیلی فوجیوں نے گولی برسائی اور آنسو گیس کے گولے داغے گئے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے اس وقت اقدامات کیے جب انہوں نے رکاوٹوں پر دھماکہ خیز آلات اور دستی بم پھینکے تھے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینی مظاہرین کی جانب سے اسرائیلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں دھماکے خیز مادے کا استعمال کیا گیا تھا۔ دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔ در اثنا اسرائیلی فوج نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ دھماکہ اسرائیلی فائرنگ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیوائس کو پھینکنے کی کوشش کے دوران وہ پھٹ چکا تھا۔ روس نے اپنے صدر ولادیمیر پوتن کے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات پر تنقید کرنے پر امریکہ کو جواب دیا ہے۔ در اثنا کم جونگ ان سے یعنی ولادیمیر پوتن کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی اور روسی صدر نے اسے قبول بھی کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں مامور روسی سفیر انتالوی انتوف نے کہا ہے کہ امریکہ پوتن اور کم جونگ ان کی ملاقات پر تنقید کر کے منافقت کر رہے۔ امریکہ خود افراتفری کا بیچ بو رہا دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کو ہتھیار بھیجتا ہے، اس کو ہمیں لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایشیا میں اتحاد بنا کر جزیرہ نما کوریا کے قریب فوجی مشقیں کی ہے اور اربوں ڈالرز کے ہتھیار یوکرین کو فراہم کر رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ واشنگٹن اپنی پابندیاں رد کر کے ٹوکری میں پھینک دے۔ اس کے لیے ایک طرفہ غلبے کو برقرار رکھنا اب ممکن نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ولادیمیر پوتن اور کم جونگ ان کے درمیان بڑھتی دوستی تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا پر روس کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ہتھیار کی ترسیل ہوئی یا پھر نہیں۔ امریکہ نے روس کی جانب سے سفارتکاروں کی بے دخلی کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ روس کے ہمارے 2 سفارتکاروں کو ملک بدر کرنا غیر قانونی ہے اور امریکہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ روس کی طرف سے ہمارے 2 سفارت ملازمین کو ملک بدر کرنا بلا جواز ہے اور روس میں امریکی سفارت خانے کہاں ہیں۔ امریکہ کو امریکی سفارتکاروں کی بے دخلی کا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کیا جن کی بنیاد پر ماسکو میں امریکی سفارت خانے کے 2 ملازمین کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر غیر قانونی بندوق کی خریداری پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ نجی ٹی وی کی بنیاد پر بائیڈن نے بندوق 5 برس قبل غیر قانونی طور پر خریدی تھی۔ ان پر 2 الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے فارم بھرتے ہوئے غلط بیانی کی کہ وہ منشیات استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا، جھوٹ انفارمیشن کی بنیاد پر بندوق پاس رکھی جس پر انہیں 10 سال قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کے غیر قانونی بندوق کے معاملے پر 2018 سے تحقیقات جاری ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر کے بیٹے نے رواں جولائی میں ٹیکس کے بارے میں 2 الزامات سے متعلق غلطی کا اعتراف کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے سمندری طوفان سے براہ راست متاثر ہونے کے بارے میں جو گردش کرنے والی تمام خبریں غلط ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کے سرکاری ترجمان حسین القحطانی نے وضاحت کی ہے کہ مملکت نیم ہند سمندروں کو نظر انداز کرتی ہے جن میں سے 2 بڑے طوفان نہیں بنتے ہیں۔ ان کے براہ راست اثر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے ذرائع سے معلومات لینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی ویب سائٹ اور مرکز کے ایکس پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ سے بھی آگاہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی تھی کہ عرب خطے میں موجودہ سمندری طوفانوں اور سیلاب سے سعودی عرب متاثر ہوگا، جیسا کہ عالمی واقعات کے نتیجے میں دنیا کے بعض ممالک بالخصوص لیبیا سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ واضح ہے لیبیا میں سیلاب سے 11,000 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 20 سے زیادہ افراد لاپتہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مروکروکشیترم نیوز چینل کی جانب سے بین الاقوامی خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔